یہ بیان ہے مولائے کائنات کی شان میں، سنیں کہ مولائے کائنات کب اسلام لائے سنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں کہ جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں بوقت اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا یہ اللہ کا ایسا دین ہے، یہ ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اسی کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ لہٰذا میں تم کو بھی ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اس کی دعوت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی نے کہا جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے، مگر اللہ نے آپ کے دل میں ایمان کو راسخ کر دیا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کیا اور اسلام لے آئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی نے جب خدائے تعالیٰ کے حکم کے مطابق مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا تو حضرت علی کو بلا کر فرمایا کہ مجھے خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا۔ تم میرے بستر پر میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر سوتے رہنا، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی ساری امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں ان کے مالکوں کو دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ موقع بڑا ہی خوفناک اور نہایت خطرہ کا تھا۔ حضرت علی کو معلوم تھا کہ کفار قریش سونے کی حالت میں حضور کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے بستر پر سونے سے منع فرما دیا تھا۔ آج حضور کا بستر قتل گاہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ قریش کی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ حضرت علی کو پورا یقین تھا کہ دشمن مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، میں زندہ رہوں گا اور مدینہ ضرور پہنچوں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی کا بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا بنا تھا، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا ہے، اسی لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ سورج پورب کی جانب سے پچھم سے نکل سکتا ہے مگر حضور کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر آرام سے سویا، صبح اٹھ کر لوگوں کی امانتیں ان کے مالکوں کو سونپنا شروع کر دیا اور کسی نے نہیں پوچھا۔ اس طرح مکہ میں 3 دن رہا، پھر امانتوں کی ادا کرنے کے بعد میں بھی مدینہ کی طرف چل پڑا۔ راستے میں بھی کسی نے مجھ سے کوئی تعرض نہ کیا، یہاں تک کہ میں قباء میں پہنچا۔ اللہ کے نبی
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کلثوم کے مکان میں تشریف فرما تھے، میں بھی وہیں ٹھہر گیا۔ ایک بار ہم اور آپ سب مل کر مکہ کے مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مختار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں باواجی بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا مولانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولائے کائنات کا نبی کے بستر پر سونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت مولائے کائنات کو بھی غیب کا علم تھا، ان کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کی بات جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی نے جو فرما دیا کہ صبح اٹھ کر تم بھی امانتیں دے کر تم بھی مدینہ چلے آنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا مولائے کائنات جانتے تھے سورج پچھم سے نکل سکتا کہ پچھم سے اتر سے نکل سکتا کہ دکھن سے نکل سکتا کہ لیکن اللہ کے نبی کا فرمان بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔